اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سب سے پہلے آپ تمام آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ گوجرانوالہ کے ایک لوکیشن پر ایک حکیم صاحب رہتے تھے۔ حکیم صاحب کا یہ معمول تھا کہ صبح جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کی بیگم ایک چٹ پر ضرورت کی اشیاء کی لسٹ بنا کر دے دیتی تھی۔ گھر کے لیے آج سبزی چاہیے، آج گوشت چاہیے، چاول چاہیے، گھی چاہیے، دال چاہیے، کوئی برتن چاہیے، کسی بچے کے کپڑے چاہیے۔ وہ ساری چیزیں بیگم ایک چٹ پہ لکھ کے دے دیتی تھی۔ حکیم صاحب آتے، دکان کھولتے، چٹ سامنے رکھتے، وہ لسٹ کے آگے ہر چیز کے آگے ان کے ریٹ لکھتے، ٹوٹل کرتے کہ آج کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں تیری عبادت چھوڑ کر حصول رزق کے لیے آیا ہوں۔ جس وقت میرا تجھ سے وعدہ ہے، جس وقت میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد میں کسی مریض سے پیسے نہیں لوں گا اور تیری عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ وقت گزرتا رہا، حکیم صاحب کی لائف اسی طریقے سے گزرتی رہی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، آہستہ آہستہ بیٹی بڑی ہو گئی۔ ایک دن جب گھر سے نکلے، بیگم نے چٹ پکڑا دی۔ دکان پر آ کے چٹ دیکھی تو لاسٹ پہ لکھا ہوا تھا بیٹی کے لیے جہیز کا سامان۔ اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کہ بیٹی کے لیے جہیز کا سامان کہاں سے آئے گا ایک دن میں۔ حکیم صاحب نے چٹ کے آگے لکھ دیا، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے بیٹی کے لیے جہیز کا سامان، اس کے آگے لکھ دیا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ مریضوں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک باہر آ کے گاڑی رکی، وہاں سے دو میاں بیوی اترے، گاڑی کے سے اتر کے آئے اور حکیم صاحب سے کہتے ہیں کہ حکیم صاحب شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہم آج سے 15 سال پہلے آپ کی دکان پر آئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی آپ کی دکان کے سامنے، تو ڈرائیور گاڑی کے چکر میں چلا گیا ٹھیک کروانے کے لیے، تو ہمیں انتظار کرنا پڑا یہاں پہ۔ جب کافی دیر ہم باہر کھڑے رہے تو آپ ہمیں بلا کے اندر لے آئے۔ آپ نے ہمیں کہا کہ باہر گرمی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ ٹھیک، جب کافی دیر گزر گئی تو ہم نے سوچا کہ چلیں آپ سے دوا لے لیتے ہیں، اتنی دیر ہم نے آپ کا ٹائم لی ہے۔ جو بیٹی تھی آپ کی ایک چھوٹی سی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ پاپا گھر چلیں گھر چلیں، تو آپ اس کو یہی کہہ رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے کہ بیٹا تھوڑی دیر تک چلتے ہیں۔ حکیم صاحب ہماری اولاد نہیں تھی، ہم نے آپ سے التجا کی کہ ہماری اولاد نہیں آئے، ہمیں دوا دیں۔ آپ پڑیاں بناتے جاتے، باتیں کرتے جاتے اور کھانے کا طریقہ ہی بتاتے جاتے۔ آخر میں آپ نے مجھ سے اور میری بیوی سے نام پوچھا، پڑیوں پہ نام لکھے، 2 حصوں میں تقسیم کی اور ہمارے حوالے کر دیں۔ میں نے آپ سے پیسے پوچھے تو آپ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو ساتھ جو مریض بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب کے جب ضرورت کے پیسے ان کو مل جائیں، ان کی آج جس دن ضرورت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی مریض سے پیسے نہیں لیتے، لہٰذا یہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ خیر، ہم آپ کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے، گاڑی ڈرائیور لے کے آ گیا تھا۔ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ہمارا پورا خاندان برطانیہ میں رہتا ہے۔ ہم وہاں سے 3 مہینے پہلے آئے تھے۔ میری ایک بھانجی تھی، اس کی شادی کے سلسلے میں ہم آئے تھے، تو وہ شاپنگ کے سلسلے میں بازار گئی ہوئی تھی۔ اچانک 3-4 دن وہ پھرتی رہی تو بیمار پڑ گئی، تو اسی بیماری کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ہماری فیملی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاتا چلو کہ حکیم صاحب سے دوائی لینے کے بعد آج ہمارے 3 بچے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بچی کا جو جہیز ہے میری بانجی کا، ہم وہ آپ کی بیٹی کو دیں گے،
15 سال گزر چکے ہیں، آج آپ کی بچی بڑی ہوگی، تو وہ جہیز ہم لے کے آئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں وہ جہیز کس جگہ پہنچانا ہے۔ یہ بات سن کے حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو صاف کرتے انہوں نے وہ چٹ جو تھی وہ اس آدمی کو پکڑا دی اور کہا کہ آپ خود پڑھ لیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو وہ اللہ نے پوری نہ کی ہو، اور ہم نے ضرورت سے آگے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج پہلی دفعہ بیگم نے جب مجھے لکھ کے دیا بیٹی کے لیے جہیز کا سامان، تو میں نے آگے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، نیت صاف ہو، تو اللہ ہر جگہ پہ مدد فرماتا ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے، اللہ کی ذات اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔